بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں کو اور میرے واقف کاروں کو السلام علیکم۔ آج ہم پھر ایک نئی ویڈیو کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ میرا نام ہے مبین احمد خان اور میں اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میری ویڈیو کا نام ہے مبین احمد خان زندگی کا سفر۔ جیسا میں پچھلے ویڈیو میں آپ سے یہ بتایا تھا کہ ہمارے گاؤں میں ایک نئے اسکول ٹیچر کہیں سے ٹرانسفر ہو کے آئے اور وہ کافی عمر کے تھے، تقریباً ریٹائرمنٹ کے قریب تھے، کیونکہ پہلے ٹیچروں کو تو کسی کو یہ خیال نہیں آیا کہ وہ ہمارے گاؤں میں آئیں۔ ہمارے گاؤں کے پاس جو اسکول تھا اس میں تمام ہندو ٹیچر تھے اور تمام ہی ہندو بچے تھے۔ ان کو نہ معلوم کیسے خیال آیا کہ مسلمان لوگوں کو بھی اس میں شامل کیا جائے۔ وہ ہمارے گاؤں میں آئے اور انہوں نے بزرگوں کو اکٹھا کیا اور انہوں نے کہا آپ اپنے بچے اسکول میں بھیجا کریں پڑھنے کے لیے۔ ہمارے گاؤں کے لوگوں نے کہا کہ جناب بات یہ ہے کہ ہمارے بچے تو پہلے اسکول میں اردو میڈیم میں پڑھتے تھے، ان فسادات کی وجہ سے ہمارے بچوں نے پڑھنا چھوڑ دیا اور آپ نے کیا کیا کہ اسکول میں اب آپ نے میڈیم بدل دیا۔ پہلے اردو میڈیم کے الگ بچے پڑھتے تھے، مسلمان بچے تھے اردو میڈیم میں پڑھتے تھے اور ہندو بچے ہندی میڈیم میں پڑھتے تھے۔ اب آپ نے سب ایک کر دیا تو ہمارے بچے اب کیسے پڑھیں گے؟ یہ ٹیچر جو تھے پرانے تھے اور میرا خیال ہے ہندو مسلم رواداری کے بڑے قائل تھے، کافی عمر کے آدمی تھے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم اردو بھی پڑھائیں گے اور آپ کو ہندی بھی پڑھائیں گے، اس لیے آپ نے اپنے بچوں کو بھیجیں۔ اور انہوں نے بڑی دلچسپی کے ساتھ اور اپنے انٹرسٹ کے ساتھ یہ باتیں لوگوں سے کی کہ بچوں کو پڑھانا بڑا لازمی ہے اور آپ کو پڑھانا چاہیے ورنہ آپ پیچھے رہ جائیں گے۔ لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ ہندی میڈیم کیسے شروع کیا جائے۔ جو نئے بچے داخل ہونے والے تھے ان کو تو کوئی مشکل نہیں تھی، جو ہم لوگ تھے ہم نے کافی دن اردو میڈیم میں کچھ پڑھا تھا، کچھ نہیں پڑھا تھا اور کبھی پڑھنا چھوڑ دیا تھا۔ اب ہم عمر کے اس حصے میں تھے کہ ہم پہلی کلاس سے تو شروع نہیں کر سکتے تھے، تو یہ اسی کشمکش میں شکار تھے۔ لیکن ہمارے گاؤں کے بزرگوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ جی ہم بچے اب پڑھنے کے لیے بھیج دیا کریں گے اور ان ٹیچر صاحب کو مطمئن کر کے بھیج دیا اور ارادہ کر لیا کہ بچوں کو بھیج دیا جایا کرے گا۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اب ہم ہندی میڈیم میں کیسے شروع کریں گے؟ کیا پہلی کلاس سے شروع کریں گے یا اب ہمارا کیا اسٹیٹس ہوگا، ہم کون سی کلاس میں داخل ہوں گے؟ ابھی یہ بات چل رہی تھی تو ہم نے جانا شروع کر دیا، لیکن اسی دوران میں ایک دوسری داستان شروع ہو جاتی ہے کہ ہم نے تو ہندی پڑھنے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کر لیا، لیکن ایک ایسا واقعہ ہوا کہ ہمارے گاؤں میں ایک بزرگ آئے۔ وہ آگرے کے پاس، آگرے اور مسرا کے درمیان میں ایک گاؤں کے رہنے والے تھے۔ اس گاؤں کا نام نوگاواں تھا۔ ہمارے گھر کے سامنے ہمارے ایک تایا رہتے تھے خاندانی، ان کی بیوی ان کے گاؤں کی تھیں اور ان کی بہن تھیں۔ ہمارے تایا قرآن پڑھے ہوئے تھے اور نماز روزے کے بڑے پابند تھے، تو ہماری وہ تائی بھی نماز روزے کی پابند تھیں، جو کہ ان صاحب کی بہن تھی جو ہمارے گاؤں میں آئے تھے۔ یہ جو گاؤں کے لوگ تھے یہ سب ہندو ہو گئے تھے اور یہ صاحب بھی ہندو ہو گئے تھے۔ ان کا پرانا نام تو تھا امین، محمد امین، لیکن اب ان کا نام امر سنگھ بن گیا تھا۔ انہوں نے ہمارے گاؤں میں آ کے تبلیغ کرنا شروع کر دیا۔ آہستہ آہستہ لوگوں کو کہتے تھے کہ آپ کے تمام گاؤں کے لوگوں کو ہندو ہونا پڑے گا، ایک نہ ایک دن آپ ہندو ہو جائیں گے، اس لیے ابھی سے میں آپ کو کہتا ہوں کہ ہندو ہو جائیں اور اب آپ مسلمان نہیں رہ سکتے۔ اب 1947 میں بھی ہمارے سامنے یہ مسئلہ تھا کہ اپنے علاقے کے لوگ جو تھے وہ ہمیں ہندو بنانے کے لیے تیار کوشش کرتے تھے، بڑی ہمارے اوپر زور ڈالتے تھے کہ ہم ہندو ہو جائیں۔ ان سے بچے 1947 میں، ان سے کسی طرح سے ہم اس حملے سے تو بچ گئے۔ تو ہم نے
کبھی باہر چلے گئے، کبھی رہا، پھر جب اب گاؤں میں آئے تو وہ زور ختم ہو گیا، اور پاس پڑوس کے ہندوؤں نے وہ زور دینا چھوڑ دیا، بلکہ وہ اس بات کو بالکل بھول گئے۔ اب یہ جو صاحب آئے تھے یہ روزانہ کبھی کسی کے پاس بیٹھتے تھے، کبھی کسی کے پاس بیٹھتے تھے۔ ہمارے تایا ان کے بڑے خلاف تھے کہ بھئی اس کو گاؤں سے نکالو، حالانکہ ان کے وہ سالے لگتے تھے۔ تو اس خاندان کی جو بڑی دلچسپ کہانی ہے، جو کہ میں بعد میں بیان کروں گا، ابھی میں اس کہانی کی ابتدا 1923 میں پہنچ کے کرتا ہوں کہ 1919 سے لے کے 1923 تک بر صغیر میں ایک خلافت موومنٹ چلا۔ خلافت موومنٹ کیا تھا کہ ترکی کی حکومت جو تھی وہ انگریزوں نے ختم کر دی تھی، اور ہندوستان کے مسلمان اس خلافت کے حق میں تھے کہ ترکی کی جو بادشاہ تھی وہ ملت اسلامیہ کی خلافت تھی، اور تمام دنیا کے مسلمان انہی کو اپنا خلیفہ مانتے تھے۔ اس لیے بر صغیر کے مسلمانوں نے یہ جدوجہد کرنی شروع کر دی کہ خلافت قائم رہے۔ اس سلسلے میں جب یہ تحریک چلی تو دو بڑے لیڈر تھے، محمد علی جوہر اور شوکت علی، یہ دونوں بھائی تھے، انہوں نے یہ اس تحریک کے روح رواں تھے۔ جب یہ سلسلے چل رہے تھے تو ہندو مسلمان ایک ہو گئے، اور گاندھی جی بھی اس میں شامل ہو گئے، اور کانگریسی بھی، اور مسلمان نیشنلسٹ مسلم جو تھے، ابھی مسلم لیگ کا وجود اتنا پختہ نہیں ہوا تھا، تو یہ سلسلہ شروع ہو گیا، اور یہاں تک کہ دہلی کی جامع مسجد میں ایک اجتماع ہوا جس میں ہندو مسلمان سب نے شرکت کی، اور اس میں ایک آدمی جس کا نام سوامی شدھانند صاحب وہ بھی شریک ہوا، اور جامع مسجد میں بیٹھ کے اس نے وید اور پرانوں کے اشلوک سنسکرت زبان میں بیان کیے، اور پھر ایکتا کی بات کی۔ یہ اس وقت کانگریسی لیڈر تھا۔ بعد میں کیا ہوا کہ 1923 تک یہ جو خلافت موومنٹ تھا دم توڑ گیا، اور جو مسلمانوں نے تحریک چلائی تھی وہ ختم ہو گئی۔ ادھر وہاں ترکی میں اتا ترک نے خلافت کو ختم کر دیا اور وہاں ایک جمہوری حکومت قائم کر دی، تو اس طرح مسلمانوں کو بڑا دکھ ہوا۔ اس میں جو یہ لیڈر تھا سوامی شردھانند، اب یہ کانگریسی لیڈر نہیں رہا تھا، اب ایک ہندوستان میں ایک آریہ سماجی تحریک تھی اس کا حصے دار بن گیا، اور اس نے کیا کیا کہ مختلف علاقوں میں جا کے یہ ترغیب کرنا شروع کر دی کہ جو مسلمان جو ہندوؤں سے مسلمان ہوئے تھے ان لوگوں کو دوبارہ ہندو مذہب میں داخل کیا جائے، اور اس کا نام شدھی سنگٹھن رکھا ہوا۔ شدھی کا مطلب ہے پاک، اور سنگٹھن کا مطلب ہے تحریک، یا کوئی تحریک یعنی ایسی تحریک جس میں کہ مسلمانوں کو ہندو بنا کر شدھ کیا جائے، یعنی جو انہوں نے اپنا مذہب پہلے 400-500 سال پہلے چھوڑا تھا ان کو دوبارہ ہندو مذہب میں داخل کر لیا جائے۔ اس سلسلے میں جو ہمارے رشتہ داروں کے دو گاؤں تھے، ایک گاؤں کا نام نوگاواں تھا اور دوسرے گاؤں کا نام اندی تھا۔ اس میں بڑے یہاں کے راجپوت بڑے دھڑے کے راجپوت تھے، اور بڑے بڑے لوگوں کی یہاں رشتہ داریاں تھیں، ہمارے بھی گاؤں کی کافی رشتہ داریاں تھیں، اور ہماری کافی ساری تائی اور دادیاں اس گاؤں کی تھیں۔ لیکن خوش قسمتی کی بات ہے کہ وہ جتنی عورتیں وہاں سے آئیں وہ سب نماز پڑھتی تھیں، لیکن وہاں کے لوگ جو تھے انہوں نے نماز روزہ چھوڑ دیا تھا۔ جو ہماری گھر کے سامنے تائی رہتی تھی، جن کے یہ بھائی آئے ہوئے تھے، ان کے والد صاحب بڑے مذہبی آدمی تھے، اور انہوں نے اپنے گاؤں میں ایک مدرسہ قائم کیا تھا، اور دہلی میں جو انجمن اسلامیہ تھی اس پہ جا کے ریکویسٹ کی تھی کہ ہمارے گاؤں میں ایسے مولوی بھیجے جائیں جو کہ دین اسلام کی ترغیب تبلیغ کریں اور انہیں مذہب اسلام سکھائیں۔ تو یہ جو ہمارے گاؤں میں آئے تھے یہ بھی وہاں ان سے پڑھے تھے، اور ان کے اور بھائی بھی، کسی نے 16 سپارے حفظ کیے تھے، کسی نے 9، کسی نے 10، اور ان کے والد صاحب جو تھے وہاں باقاعدہ انہوں نے مسجد بنوائی اور نماز روزے کی پابندی کرتے تھے، لیکن گاؤں کے لوگوں کی دلچسپی نہیں تھی۔ جب یہ شدھی سنگٹھن بنا تو یہاں ہوا کیا کہ یہاں کے ایک ذمہ دار جو تھے اسی گاؤں کے لوگ تھے، وہ بڑے مالک تھے گاؤں کے، لیکن لوگ جو تھے انہیں لگان نہیں دیتے تھے، چونکہ انہی کی برادری کے آدمی تھے، وہ کہتے تھے ہم کیوں لگان دیں۔ تو نتیجہ یہ کہ انہوں نے وہ گاؤں ایک ہندو بنیوں کو بھیج دیا، اور اس ہندو بنیے نے سارے مسلمان جو وہاں اس گاؤں کے کھیتی باڑی کرتے تھے ان کو نوٹس دیے کہ آپ یہ یا تو لگان دیں گے اور یا ہم آپ سے زمین خالی کرا لیں گے، بے دخلی کے نوٹس دے دیے۔
لیکن ایک شرط لگایا کہ جو ہندو دھرم اختیار کر لے گا ہم اس سے زمین نہیں لیں گے بلکہ اس کی مدد بھی کریں گے۔ وہاں جو لوگ گئے اور اس میں بڑے بڑے عالم فاضل لوگ بھی تھے، میں نے ایک نام سنا تھا اور آپ نے بھی سنا ہوگا کہ خواجہ حسن نظامی جو نظام الدین اولیاء کے درگاہ کے متولی تھے یا وہاں کے سجادہ نشین تھے، وہ بہت بڑے ادیب تھے اور انہوں نے بڑی مغلوں کے بارے میں بڑی داستانیں لکھی ہیں، لیکن وہ بھی وہاں جا کے تقریر کی، اور بھی مولویوں کو لے کے گئے، ہمارے گاؤں کے لوگ بھی گئے اور وہ بھی گئے، اور اس میں بڑی بڑی دلچسپ داستانیں ہوئیں کہ ہمارے جو یعنی ہماری تائی کے جو والد تھے، جب ہم نے نانا کہتے تھے، وہ اس گاؤں میں بڑا عرصہ رکھتے تھے اور انہوں نے بھی ان کو بڑا مجبور کیا کہ آپ مسلمان ہی رہیں، لیکن وہاں ہندوؤں کا زور چل رہا تھا، بلکہ وہ بڑی زبردستی دو تین میں ذرا دلچسپ لطیفے سنانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ایک روز کیا کیا کہ جب عید آئی تو انہوں نے کہا کہ سب نماز پڑھیں، انہوں نے لاٹھی لی اور سب کو اکٹھا کیا کہ نماز پڑھنے چلیں۔ انہوں نے کہا ہمیں تو نماز آتی نہیں ہے، یوں کہ نہیں چلیں نماز، آپ جو ہے نا امام کے پیچھے کھڑے ہو جانا۔ وہ امام جو تھا دہلی سے گئے ہوئے تھے، وہاں بچوں کو پڑھاتے تھے، لڑکیوں کو اور لڑکوں کو، اور اس طریقے سے انہوں نے عید کی نماز شروع کی۔ جب عید کی نماز شروع کی تو اس میں کیا ہوا کہ سب لوگ لائن میں کھڑے ہو گئے، جماعتیں بنا لیں اور پڑھنے لگے۔ جب پڑھنے کے دوران کیا ہوا کہ جب انہوں نے اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں گئے تو پیچھے کسی آدمی نے کسی دوسرے آدمی کو ٹکر مارتی، سر مارا ان کے پیٹھ پر، اس نے اگلے کو ماری اور اگلے نے اس کو ماری، اور اس طرح نتیجے چلتے چلتے جو ان کے پیچھے کھڑے تھے پیش امام کو بھی ٹکر مار دی اور پیش امام صاحب گر گئے۔ انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا کہ بھئی میں اس گاؤں میں اپنی تبلیغ جاری نہیں رکھ سکتا، یہ تو بڑے بدتمیز لوگ ہیں۔ تو وہ جو ہے نا ہنستے ہوئے، اور وہاں نہ عید کی نماز ہوئی نہ کچھ ہوئی اور چلے گئے۔ دوسرا واقعہ یہ ہوا کہ جب وہاں سوامی شردھانند صاحب آئے اور وہ بنیا آیا، انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ ہم آپ کو ہندو بنا رہے ہیں، جو ہماری زمین لے گا ہم انہیں 2-3 سال کا لگان معاف کر دیں گے اور اس کی مالی مدد بھی کریں گے۔ وہاں بڑے برتن لائے، مٹھائی لائے، ان میں تقسیم کی اور ان کو کہا کہ جو ہندو مذہب اختیار کرے گا اسے مٹھائی 2-2 کلو مٹھائی دی گئی، برتن دیے گئے کھانے پینے کے، اور زمین کا 2 سال کا مالیہ معاف کر دیا گیا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ خواجہ حسن نظامی صاحب اور دوسرے لوگ وہاں گئے، انہوں نے بڑی تقریر کی، اور وہ انہوں نے ان کی پوروی زبان میں تقریر کی اور بڑی دلچسپ تقریر کی کہ بھئی آپ مسلمان رہیں، ہم آپ کو یہ پہنچائیں گے۔ تو ایک آدمی اٹھا اور آدمی اٹھ کے کہنے لگا کہ او ملا، سوامی بابا یعنی سوامی شردھانند بھی پہلے آیا تھا، انہیں ہندو کر کے چلا گیا تھا، تو وہ کہنے لگا او ملا، سوامی بابا تو ہمیں لوٹا دے، تھاری دے، لڈو دے، یہ پوروی زبان میں بول رہا ہوں۔ وہ کہنے لگا او ملا، سوامی بابا تو ہمیں لوٹا دے، تھاری دے، لڈو دے، بچو ملا تو بتا کہاں دے۔ بچو ایک گالی ہے، یعنی کسی کو برا بھلا کہنا تو اسے بچو کہتے ہیں پوروی زبان میں، کہ بچو ملا تو بتا ہمیں کہاں دے۔ تو بہرحال یہ 1947 میں جب ہندو مسلمان کا جھگڑا ہوا اور ہم اپنے گاؤں میں آ گئے تو یہ صاحب امین صاحب، جن کا نام امر سنگھ بن گیا تھا، یہ اپنی بہن سے ملنے آئے اور ہمیں پھر دوبارہ ہندو بنانے کی تبلیغ کرنے لگے۔ تو آج کی میں ویڈیو یہیں ختم کر رہا ہوں کہ اس کے بعد پھر کیا ہوا یہ ہم آئندہ اپنے ایپیسوڈ میں بیان کریں گے۔ تو شکریہ۔